کل جو واقعہ پیش آیا سوات کے اندر، اس کی کچھ تازہ ترین رپورٹ آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس واقعے کی ایک تصدیق کی ہے۔ اس خاندان کا جو وارث ہے، یہ بابا جی کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے پہلے ناران کگان جا رہے تھے، ان کا وہیں کی طرف پلان تھا، لیکن اچانک ان کا پلان چینج ہوا۔ انہوں نے بولا کہ ہم ناران کگان نہیں جاتے، بلکہ ہم جو ہے نا سوات چلے جاتے ہیں۔ جو اس فیملی کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، یہ ان کا کہنا ہے، ان نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کم از کم 21 لوگ اس بس کے اندر سوار تھے جس میں یہ لوگ گئے ہیں، پوری فیملی گئی ہے۔ اور پہلے میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو بچوں نے بولا کہ جی ہم جائیں گے ناران کگان جائیں گے۔ اور پھر اچانک پلان جب چینج ہوا تو بچوں نے بولا کہ ابو جی ہم سوات جا رہے ہیں۔ پھر اس کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے بولا کہ ہم نے کچھ ٹائم بعد پھر دوبارہ کانٹیکٹ کیا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم بس پہنچ گئے ہیں اور ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ اب یہ کھانا کھانے تک تو بات ٹھیک تھی، اس کے والد صاحب مطمئن تھے، جو وارث ہیں وہ بالکل ٹھیک تھے، اور انہوں نے بولا چلیں ٹھیک ہے، اچھا ہے، فیملی جا رہی ہے۔ لیکن پھر جب یہ کال کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد، تو وہ انہیں بتاتے ہیں کہ بچے ان کے آگے رو رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو جی سب ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں بچا، سارے ڈوب گئے ہیں۔ تو اس بابا جی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یار یہ کیا ہوا ہے، اچانک کیا ہوا ہے۔ پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس بچوں کا کیا عالم ہوگا، اس فیملی کا کیا عالم ہوگا، اس باپ کا کیا عالم ہوگا۔ اس بچوں نے باپ سے کہا ہوگا کہ بابا ہمیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، ہمیں بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر نہیں آئے گا۔ اس بچوں نے کیا باپ سے نہیں کہا ہوگا بابا ہمیں بچاؤ؟ کیا وہ والدین کتنے بے بس ہوں گے، اپنے بچوں کو بچا نہ سکیں گے۔ آنکھوں کے سامنے بیٹی جا رہی ہے، بیوی جا رہی ہے، آنکھوں کے سامنے بچے ڈوب رہے ہیں، وہ کیا عالم ہوگا، وہ کیا تکلیف ہوگی، وہ کیا اذیت ہوگی، وہ تو اسی کو جانے۔ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں گے شاید کوئی فرشتہ ہی آ جائے ہمیں آ کے بچا لیں۔ سیکیورٹی کے لوگ ہیں، ان میں سے تو کوئی نہیں گیا۔ بہت کوشش کی، بہت انتظار کیا کہ ہم شاید بچ جائیں، ہر طرف سے امیدیں لگا کے۔ آنکھوں کے سامنے بچے ڈوب رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے بہن ڈوب رہی ہے، آنکھوں کے سامنے آپ کی ساری فیملی ڈوب جاتی ہے، صرف 2 سے 3 لوگ بچتے ہیں، اور جنہیں بھی ایک نزدیکی ایک شخص محمد حلال نامی جو اپنی مدد آپ تحت ان کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں آ کے جو ہے نا بچاتا ہے، وہ بھی بڑی کوشش کرتا ہے، اور ان میں سے صرف 2 سے 3 لوگ بچتے ہیں، باقی پوری فیملی بہہ جاتی ہے پانی میں۔ نہ ریاستوں کو خبر، اسی جگہ پر کسی منسٹر کا بچہ ہوتا، اسی جگہ پر کوئی امیر زادے کا بچہ ہوتا تو ہیلی کاپٹر کیا پوری ٹیم بھاگ کے آ جاتی بچانے کے لیے، لیکن یہاں پر وہ سین تو تھا نہیں، یہاں تو غریب کے بچے تھے۔ آپ حساب لگائیں کہ صف ماتم بچ گیا ہوگا اس کے گھر سیالکوٹ میں، جہاں پر یہ رہائش تھی، جس گاؤں میں یہ رہتے تھے، کہ ایک ہی